کہ کبھی بنی اسرائیل کا تذکرہ کرنے کے لیے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، کبھی انہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے، اور کبھی انہیں یہود کہا جاتا ہے، اور کبھی دوسرے جو ہیں نصارہ، انہیں نصارہ کہا جاتا ہے، کبھی انہیں جو ہے اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ لیکن اہل ایمان، اور یوں کہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت کا کیا ہی کہنا ہے کہ جب بھی ان کی امت کا تذکرہ اس آخری کتاب قرآن مجید میں آتا ہے تو پھر ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ خطاب اب کتاب کے حوالے سے نہیں ہوتا، اب نسبت خاندان کی وجہ سے نہیں ہوتی، اب نسبت جو ہے وہ ایمان کے حوالے سے ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نسبت کیا دیتی ہے، تو یہ نسبت یہی فرق واضح کرتی ہے کہ یہود نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنا خاندانی رشتہ جو ہے اس کو قائم رکھا کہ ہم حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، اسی لیے قرآن نے ان کو بنی اسرائیل کہا، بار بار کہا بنی اسرائیل بنی اسرائیل، کہ ان کو یاد دلایا جائے کہ تمہارا یہ جو دعویٰ ہے کہ تم بہت سارے نبیوں کی اولاد ہو، تو پھر ذرا خیال کرو کہ نبیوں کے جو وارث ہیں، نبیوں کے جو بیٹے ہیں، وہ کام کیا کر رہے ہیں۔ اب ان کو کیونکہ اپنے طور پہ یہ بڑا پن، یہ گھمنڈ اور یہ غرور ہمیشہ رہا، تکبر، کہ ہم بہت سارے رسولوں کے، بہت سارے نبیوں کے ہم وارث ہیں، لیکن قرآن مجید نے ان کو رسولوں کا وارث نہیں کہا، اس لیے کہ ان کے جو اعمال ہیں، ان کے جو عمل ہے وہ رسولوں کے بیٹوں والے عمل نہیں تھے۔ قرآن مجید نے یہ تو بتایا کہ بنی اسرائیل ہو، پھر انہوں نے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہمارے پاس بہت ساری آسمانی کتابیں ہیں۔ قرآن مجید نے انہیں اہل کتاب کہا کہ تم اہل کتاب ہو گئی، تمہارے پاس کتابیں ہیں، لیکن انہیں ایماندار نہیں کہا کہ تمہارے پاس کتاب ہے لیکن ایمان نہیں ہے۔ تمہارے پاس رشتہ بنی اسرائیل سے موجود ہے، یعنی حضرت یعقوب اور ان کے سارے خاندان سے تمہارا خاندانی رشتہ موجود ہے، لیکن تمہارے اندر ایمان موجود نہیں ہے۔ اسی طرح نصارہ کے لیے کہا کہ تم نصارہ ہو، نصارہ کا مطلب ہے مددگار۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی مددگار ہیں۔ فرمایا تم مددگار ہو لیکن تمہارے پاس ایمان نہیں ہے۔ اور جب بات آئی امت مصطفیٰ کی، امت محمدیہ کی، اور جس کے لیے قرآن نے کہا کہ کنتم خیر امہ، کہ تم ساری امتوں سے بہتر ہو، جب بھی اہل ایمان سے، اور اہل ایمان کس کو کہا قرآن نے؟ یہ امت مصطفیٰ کو کہا کہ آج امت مصطفیٰ کا قرآن کی نظر میں نبی آخر الزمان امام الانبیاء سے جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، وہ خاندانی بنیاد سے نہیں۔ اچھا یہاں پہ ایک جملہ آ گیا کہ لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا بہت زیادہ مرتبہ ہے کہ آپ وہ ہیں جن کے لیے قرآن نے ثانی اثنین فی الغار کہا، وہ ہیں جن کے لیے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہا، وہ ہیں جن کے لیے قرآن رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عنہ کہا، وہ ہیں جن کے لیے بے شمار حدیث ہیں، وہ ہیں جن کا صحابہ میں اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، جو یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں۔ آج کچھ لوگ اس کو نہ ایک اور انداز سے پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لخت جگر ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، وہ امام الانبیاء کی زوجہ ہے، لیکن حقائق یہ ہے کہ کبھی بھی زندگی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا اظہار نہیں کیا
جس طرح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی اور جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ، انہوں نے کہا رشتے میں میں بڑا ہوں لیکن ایمان کے تناظر میں میں چھوٹا ہوں، ویسے میرے بھتیجے ہیں لیکن میں ان کا غلام ہوں۔ اور سیدنا صدیق اکبر رشتہ خاندانی رشتہ تو یہ ہے کہ آپ سسر ہیں، اور سسر جو ہے وہ نسبت ہوتی ہے باپ جیسی، لیکن سیدنا صدیق اکبر سے کوئی روایت کوئی لفظ ایسا تاریخ حدیث کسی کتاب میں نہیں ملتا کہ جب انہوں نے کہا ہو کہ میرا رسالت مآب سے یہ رشتہ ہے۔ ان کا تو ان کا رہا، جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے کہیں ان سے نہیں ملتا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ میں جو ہے وہ ان سے یہ رشتہ رکھتی ہوں، بلکہ رشتہ ان کا پھر بھی یہی رہا کہ آپ ہمارے آقا و مولا ہیں۔ جناب سیدنا عمر بن الخطاب بھی اسی طرح، اور دیگر صحابہ بھی، اور اسی طرح اہل بیت اطہار کا دیکھیے کہ جناب حیدر کرار جن کے لیے آپ رسالت مآب فرماتے ہیں کہ اے علی تو میرا بھائی ہے دنیا و آخرت میں، مگر حیدر کرار مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ میں غلام ہوں، آپ آقا۔ ہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا رشتہ ہے، لیکن غلام یہ نہیں کہتے کہ ہمارا یہ رشتہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید نے جو تعارف دیا، قرآن مجید نے جو پہچان دی، قرآن مجید نے جو نسبت دی وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ قرآن مجید نے ایک ہی عنوان دیا کہ تم ایمان والے ہو، اور تمہارا اپنے نبی سے رشتہ یہ ہے کہ تم ان کے غلام ہو اور وہ تمہارے آقا ہیں۔ اب دیکھیے بنی اسرائیل کے لیے قرآن مجید نے جو اصطلاح استعمال فرمائی، جو لفظ استعمال فرمایا، فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، عہد لیا۔ اب یہ میثاق کیا ہے، یہ وعدہ کیا ہے، اس کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے عالم ارواح میں بھی ایک خصوصی عہد لیا گیا تھا، اور وہ عہد کیا تھا وہ بھی قرآن مجید کی دیگر آیات میں موجود ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْكِتَابِ کہ ہم نے اہل کتاب سے میثاق لیا کہ ایک تو تم نے اپنی کتاب پر ایمان لانا ہے، ایک تو تم نے اپنے نبی اور رسول پر ایمان لانا ہے، اور دوسرا نبی آخر الزمان پر ایمان لانا ہے۔ آخری نبی کا جب نبوت و رسالت کا اعلان ہو تو تم نے ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا ہے، تم نے اپنی کتاب پر ایمان لانے کے بعد آخری کتاب پر بھی ایمان لانا ہے۔ فرمایا ہم نے ان سے میثاق لیا، عہد لیا۔ اب دیکھیے قرآن مجید کے حوالے سے کہ قرآن مجید کے ہاں میثاق بہت عام ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو بہت ساری برائیاں ہیں، جو بہت سارے مسائل ہیں، ان میں ایک سبب یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کا خیال نہیں رکھتے، ہم اپنی زبان کا پاس نہیں رکھتے۔ فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا کہ ہم تمہیں مقام و مرتبہ دیں گے، ہم تمہیں عزت و شرف دیں گے، ہم تمہیں حکومت اور اقتدار دیں گے، اور اس کے بدلے میں تم نے کیا کرنا ہے کہ تم نے ہمارے رسولوں کی بات ماننی ہے، ہم تمہارے پاس رسول بھیجیں گے، وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا بے شمار رسول ہم تمہاری طرف بھیجیں گے، اور بہت بڑی تعداد میں رسول بنی اسرائیل کی طرف آئے۔ فرمایا کہ انہوں نے پھر کیا کیا، اب اللہ کا وعدہ اللہ کی طرف سے جو تھا نا وہ پورا ہوتا رہا کہ رسول بنی اسرائیل میں ہی آتے رہے، ان کے خاندان میں ہی آتے رہے۔ اب ان کی طرف سے کیا ہوا، فرمایا کُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ۔ انہوں نے کیا کیا کہ جب ان کے پاس رسول آئے انہوں نے اپنی مرضی کا مان لیا، اور جو ان کے نفس پر، ان کی مرضی ان کے نفس پر دشوار تھا، مشکل تھا، اس کو انہوں نے انکار کر دیا۔
اور صرف انکار ہی نہیں کیا، وَمَا فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، بلکہ یہاں سے وہ آگے بڑھتے گئے کہ ایک تو اللہ کے رسولوں کے پیغام کا انکار کرتے رہے، اور دوسری بات ساتھ یہ کہ وہ رسولوں کو قتل کرتے رہے۔ بہت سارے انبیاء کا بنی اسرائیل نے قتل کیا، اور فرمایا وَحَاسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا، پھر اللہ نے ان کے پر کیا عذاب بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی جو طاقت ہے اور جو کانوں کی صلاحیت ہے یہ ان سے لے لی۔ اب یہ ایک ایسا عذاب کی ایسی نوعیت تھی، عذاب کی ایک ایسی قسم تھی کہ جب انسان سے سماعت اور بصارت لے لی جائے اور انسان کو صحیح اور غلط کا، حق اور باطل کا فرق نہ رہے، پھر ہر گناہ وہ کرتے گئے۔ فَبَيَسُمْ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے۔ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، لیکن بہت سارے ایسے تھے جو نہ سنتے اور نہ دیکھتے تھے۔ تو عزیز محترم، یہ وہ عذاب کی قسم ہے کہ جب انسان سے یہ صلاحیت لے لی جاتی ہے کہ اس کو سچ اور جھوٹ کا فرق ختم ہو جاتا ہے، جب اس کو سچ اور جھوٹ کا فرق کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، نیکی اور گناہ کے درمیان تفریق ختم ہو جائے، جب اس کو حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت نہ رہے، پھر انسان گناہ کے ایک ایسے راستے پر چل پڑتا ہے جہاں سے لوٹنا، جہاں سے پلٹنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے رسولوں کا انکار کیا اور جنہوں نے رسولوں کا قتل کیا، پھر ہم نے ان کے لیے یہ عذاب نازل کیا۔ تو یہ آج کی یہ آیات مبارکہ پڑھنے کے بعد ہمارے لیے ان میں سبق کیا نکلتا ہے کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے جو ان کے گناہ کا آغاز ہوا، نقطہ آغاز تھا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو بے شمار مسائل ہیں اور بے شمار ایسے جرائم اور گناہ ہیں جو ہم بآسانی کیے جا رہے ہیں، اور ہمیں ان پر کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، شرمندگی نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے کہ ہمیں اپنی زبان کا پاس نہیں ہے، ہمیں اپنے زبان کا لحاظ نہیں ہے، ہمیں اپنے کسی وعدے کا، کسی عہد کا ہمیں خیال نہیں ہے۔ اور جب انسان سے وعدہ اور میثاق کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور انسان کو اپنے کہے ہوئے وعدے اور اپنے کہے ہوئے جو میثاق ہے وہ انسان بھول جاتا ہے، پھر اس کے لیے کوئی گناہ نہیں رہتا۔ ہر گناہ جو ہے وہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک تمہارے پاس گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر تم اس کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ وہ لوتھڑا کون سا ہے؟ وہ زبان ہے۔ اور جس طرح بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان اپنے وزن سے نہیں، اپنے قد سے نہیں، اپنے عمر سے نہیں، اپنے جسم سے نہیں، بلکہ اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کا وزن اس کی زبان سے ہوتا ہے۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا انسان جس کا بہت وزن ہوتا ہے، بڑا قد ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ بولتا ہے پتہ چلتا ہے کہ اس انسان کا تو کوئی وزن ہی نہیں، کہ اس کی زبان سے بہت ہلکے اور بہت بے وزن الفاظ نکلتے ہیں، اور اس کو اپنے وعدے اور اپنی کہی ہوئی بات کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بہت کمزور سا انسان، ناتوان سا انسان، کمزور انسان، وہ اپنی زبان کا پکا ہوتا ہے، اپنے زبان کا وزن رکھتا ہے۔ فرمایا بنی اسرائیل
ان کی یہ بہت بڑی نسبت ہے کہ ان کے پاس بہت سارے رسولوں کے ساتھ خاندانی رشتہ موجود ہے۔ اب قرآن مجید نے یہ رشتہ ان کا اس لیے ساتھ گنوایا، جتلایا کہ دیکھو بنی اسرائیل کے پاس بہت سارے رسولوں کے ساتھ خاندانی نسبت موجود تھی، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے میثاق توڑا، انہوں نے وعدہ توڑا، اپنے عہد کا لحاظ نہ رکھا، اور اس کے بعد وہ بغاوت، سرکشی اور گناہ کے ایک ایسے راستے پر چلے کہ جس میں وہ آگے چل کے نبیوں کا انکار ہی نہیں کر رہے بلکہ وہ نبیوں کا قتل بھی کر رہے ہیں، اور بے شمار نبیوں کا انہوں نے قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سماعت اور ان کی بصارت ان سے لے لی، اور انہیں سچ اور جھوٹ کا فرق نہ رہا، انہیں حق اور باطل کا فرق ختم ہو گیا۔ پھر وہ گناہ کی اور بغاوت اور سرکشی کی اس راہ پر آگے بڑھتے چلے گئے۔ آغاز کہاں سے ہوا؟ آغاز وعدہ توڑنے سے ہوا۔ تو یہ آیات مبارکہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اہل ایمان وہ جن کے پاس بے شمار نبیوں کا رشتہ ہے، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں نبی ان کے خاندان میں آئے ہیں، انہوں نے بھی جب وعدہ توڑا پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب نازل کیا کہ وہ گناہ کی ایسی راہ پہ چلے کہ جس سے لوٹنا، جس سے پلٹنا ناممکن ہو گیا۔ تو لہٰذا نبی رحمت، ختمی مرتبہ، امام الانبیاء کے ماننے والوں، تمہارے لیے یہ سبق ہے کہ سب جو گناہ ہے، جتنے جرائم ہیں، ان کا آغاز انسان کی زبان سے ہونے والا ہے، انسان کی بات سے ہونے والا ہے، گفتگو سے ہونے والا ہے۔ قرآن مجید نے ایک اور مقام پہ فرمایا نا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ جب لوگوں سے بات کرو اچھی بات کرو۔ اور میثاق کے متعلق تو بے شمار آیات موجود ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ میثاق جو یاد نہیں رکھتا وہ پھر گناہ کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ تو عزیز محترم، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں گناہ، جرائم، بغاوت، سرکشی بہت آسان ہو گیا ہے، لیکن اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمیں اپنی زبان کا لحاظ نہیں ہے، ہمیں اپنے زبان کی خبر ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کیا لفظ، کیا کیا باتیں بہت آسانی سے اپنی زبان سے کر جاتے ہیں۔ اور مومن کا خاصہ یہ ہے، حدیث پاک میں ہے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن ہمیشہ سوچ کر بولتا ہے، فضول نہیں بولتا، اور جو وہ بات کرتا ہے پھر اس پر قائم رہتا ہے۔ اور یہی مومن کی خاصیت ہے اور یہی تعارف ہے کہ مومن اپنی بات کا پکا رہتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھو بنی اسرائیل کا حال، کہ جن کے پاس کتابیں ہیں، جن کے پاس بہت سارے رسولوں کے پاس رشتہ ہے، مگر زبان کا خیال نہ کرنے کی وجہ سے اور اپنے میثاق اور اپنے وعدے کا دھیان نہ رکھنے کی وجہ سے اب وہ گمراہی، بغاوت اور سرکشی کے اس راستے پر گئے ہیں جہاں سے لوٹنا، جہاں سے پلٹنا، جہاں سے مڑ کے آنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا ہے۔ تو بزرگوں، دوستو، ہمارے لیے اس میں سبق یہی ہے کہ ہم جب یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم امام الانبیاء کی امت ہیں، جب ہم یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن مجید جیسی کتاب ہے، تو پھر ہمارا یہ دعویٰ ہمارے عمل سے ثابت ہونا چاہیے، اور وہ ثابت ہونے کا پہلا جو سبب ہے، جو پہلا ذریعہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہر جوان اور ہر بزرگ، ہر فرد کو اپنی زبان کا ذمہ دار ہونا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کون سا لفظ بول رہے ہیں، ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں، ہم کون سی بات کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی زبان سے ہر قسم کی لوگ، فضول، بےہودہ قسم کا کلام کر رہے ہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے وعدے توڑ رہے ہیں۔ ہم بڑی آسانی سے وعدے کر جاتے ہیں اور پھر اپنے وعدوں کا لحاظ نہیں رکھتے۔ رب کریم نے فرمایا کہ رب کریم بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ رب نے انہیں چھوٹ دی، انہوں نے اپنے وعدے توڑے، اور اپنے وعدے توڑنے کے بعد گناہ کی ایسی راہ پہ نکلے
کہ جہاں سے لوٹنا، جہاں سے پلٹنا ناممکن ہو گیا، تو اے امام الانبیاء کی امت اور قرآن مجید کے دعویٰ کرنے والوں، ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کہیں ہماری زبان، کہیں ہماری گفتگو ایسی تو نہیں کہ ہم بھی اپنے وعدے توڑ رہے ہیں، کہ ہم بھی اپنی گفتگو اور اپنے کلام کو اور اپنی زبان کو بغیر احتیاط کے استعمال تو نہیں کر رہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زبان کو، اپنی گفتگو کو احتیاط کے ساتھ استعمال کی ہمیں توفیق عطا